ہم کورٹ کے ہر فیصلے کا احترام کرتے ہیں. کل سپریم کورٹ پہ جا رہے ہیں اس فیصلے کے اوپر کہ حمزہ اب کیسے چیف منسٹر بن سکتا ہے. پچھلے ناانتخاب کو قلعدم قرار دیا گیا ہے. نا وزارت اعلیٰ سے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ہٹایا گیا ہے. 11 آدمی ملک سے باہر ہیں, وہ نہیں آ سکتے. ابھی ہاؤس تو کمپلیٹ کرے نا پہلے, ہم تو سپریم کورٹ جا رہے ہیں. ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا کہ کیا یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں گے. ایک راستہ اس میں سے, یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں. وہ الیکشن نہ یہ جو بھی اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے, یہ جو سندھ میں الیکشن کروائے گئے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج باقاعدہ خط لکھ دیا آرمی چیف کو کہ NA 245 کراچی میں اور پھر پنجاب کے 5 حلقوں میں, ایک ملتان کا حلقہ اور 4 لاہور کے حلقے, ان تمام میں رینجرز تعینات کی جائیں, فوج تعینات کی جائے. سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. لیکن کل جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے, اس کی سیکیورٹی کیسے انشور ہوگی؟ کیونکہ ہمیں ابھی پچھلے الیکشن والے, چیف منسٹر کے الیکشن والے وہ سین نہیں بھولے جب ڈپٹی اسپیکر کو وہاں پر زد و کوب کیا گیا, ان پر تشدد کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ کا آج بڑا فیصلہ آیا. پی ٹی آئی کی پیٹیشن تھی. پی ٹی آئی نے انیشیل ریئیکشن میں کہا کہ ہمیں جیت ہوئی ہے, ہماری پیٹیشن پر فیصلہ آ گیا ہے. لیکن بعد میں پھر پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں نے کہا کہ نہیں, اب ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. خود پی ٹی آئی چیئرمین جناب عمران خان نے بھی کہا ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. پھر شام میں اپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو مبارکباد دی. کیا جو آج فیصلہ آیا اور اس پر کل اور پرسوں عمل درآمد ہوا تو پھر پنجاب کا آئینی بحران ختم ہو جائے گا؟ لیکن بات یہاں نہیں ختم ہوتی. 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں. یو کین نیور پری جج دی آؤٹ کم آف الیکشنز. لوگوں کا جو فیصلہ ہے اس کو پری جج نہیں کیا جا سکتا. فرض کیا اگر 20 کے 20 حلقے پی ٹی آئی جیت جاتی ہے, پھر تو یہ جو 9 ووٹوں کا ڈفرنس مسلم لیگ نون کلیم کر رہی ہے یہ تو ختم ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ بڑے سیریس سوال ہیں اور اسی لیے بہت سنجیدہ مہمان آج ہمارے روبرو ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جناب سینیٹر رانا مقبول احمد خان صاحب نے, نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے وقت دیا. جناب حسان خاور صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, سابق ترجمان ہیں چیف منسٹر کے. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. چونکہ پی ٹی آئی کی پیٹیشن تھی تو میں حسان خاور صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. آپ کی پیٹیشن پر فیصلہ آیا, آپ خوش ہوئے, پھر کبھی خوشی کبھی غم والی کیفیت سامنے آئی کہ خوشی ہوئی, پھر کہا ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں, پھر کہا ہم مبارکباد دے رہے ہیں. یہ ماجرا کیا ہے حسان خاور صاحب؟ ماجرا سے تو آپ واقف ہیں, لیکن میری زبانی سن لیجیے. ماجرا یہ ہے کہ پہلے جب شارٹ آرڈر آیا تو اس میں تھا کہ جی قلعدم ہو گئے, تو ظاہر ہے کہ ہماری پریشن کے اوپر فیصلہ ہوا تو ہمیں لگا بڑا خوش آئند فیصلہ ہے. جب ڈیٹیل ججمنٹ پڑھی تو پتہ چلا کہ اس میں کچھ قانونی ابہام ہے. ظاہر ہے عدالت کا فیصلہ ہے اور سب کے اوپر قابل عمل ہے, قابل احترام بھی ہے. لیکن بہرحال اس سے ڈس ایگری کرنا, اس کے اندر اگر ہمیں ابہام نظر آتا ہے, اس کے اندر مشکلات نظر آتی ہیں, تو اس کے خلاف عدالت میں جانا کیجیے, ہمارا حق ہے. اور چند بنیادی نکات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک جو ہے نا ایک مسئلہ ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ آرٹیکل میرا خیال ہے 134 ہے غالباً, جس کے تحت جب آپ پہلے 186 ووٹ نہ اگر لے سکیں تو پھر جو بھی میجورٹی میں ہوتا ہے اگلے راؤنڈ میں اس کو آپ وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 25 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے اور وہ جو تھی اسی وقت دوبارہ پولنگ ہونی تھی. اب اگر وہ ہوئی نہیں اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ابھی تک تھے ہی نہیں, تو جتنے ان کے آرڈرز تھے, ان کے جتنے احکامات ہیں, ان کو لیگل کور مل گیا. ایک شخص جو وزیر اعلیٰ بنا ہی نہیں آئینی طریقے سے, کیسے اس کو لیگل کور دیا جائے گا؟ ایک تو میرے ذہن کے مطابق تو یہ ہے, عرفان قادر صاحب شاید بہتر بتا سکیں, قانون دان ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور میرا خیال ہے ماضی میں ہماری آئین میں ایسی کچھ ایگزامپلز بھی ملتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہیں کو آپ نے پھر ایک بنا دیا. تیسرا یہ ہے کہ جو ایک پریزائڈنگ افسر کا رول ہے کہ الیکشن کے وقت کا تعین کرے, لوگوں کو ایبنڈنٹ ٹائم دے. 24 گھنٹے کی ایک ٹائم لائن رکھی گئی. حج کے لیے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں, لوگ ویسے بھی ملک سے باہر ہو سکتے ہیں. اتنا امپورٹنٹ جب ایشو ہو اس کے اوپر آپ لوگوں کو وقت دیتے ہیں, تو اتنی ارجنسی کے اندر
کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر بلائیں, جو آ سکے آئے, جو نہ آ سکے نہ آئے. تو یہ بھی اس کے اوپر کچھ مسائل کرتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 48 گھنٹے پہلے ایک عدالت کا فیصلہ اور بھی آیا, اور وہ آیا ریزرو سیٹس کے حوالے سے, اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بالکل انہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے. اور یہ جو فیصلہ آیا اس کے اندر ظاہر ہے کہ بڑی ٹائٹ ٹائم لائن ہے. تو الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ متنازع ہے, وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ متنازع ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو قانونی ابہام ہیں یہ اس میں موجود ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے آنے سے جب یہ سوالات اٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہو. چلے میں اس طرف آتا ہوں حسان خابر صاحب. پہلے تو بڑی اچھی آپ نے ٹیکنیکل پوائنٹس بتا دیے کہ اصل گریوینس کیا ہے. رانا صاحب آپ کی پارٹی ہے وہاں پر, ابھی اقتدار میں ہے, اب کل ری پول ہونا ہے, 25 مائنس ہو گئے. ری پول میں جو کور آپ کو مل گیا آج لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, تو آپ کی پارٹی تو اپنے خلاف پٹیشن پہ جو فیصلہ آیا اس پر نہ کورٹ میں جا رہی ہے. تو آپ لوگ خوش ہیں, آپ لوگوں کو لیجیٹیمیسی مل گئی. دیکھیں جی, لیجیٹیمیٹ تو پہلے بھی تھے, ٹھیک ہے, کورٹ کا فیصلہ سر ماتھے پہ ہے. جو کھلواڑ کیا گیا ہے, میں اس دن تھا جس دن الیکشن ہوا ہے, جس دن پرویز الہی صاحب نے, وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں, پرانے پولیٹیشین ہیں, جو اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا وہ بھی اپنے ایک تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. ہمیں ان کی اس کیپیبلٹی کا نہیں پتا تھا. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, اور جس طرح الیکشن ہوا وہ, اور جس طرح رکاوٹیں, میں نے خود دیکھا کہ لوٹوں کو کریٹ آئے, اور میں اوپر بیٹھا ہوا تھا گیلری میں, انہوں نے کریٹ کھولے اور لوٹے انہوں نے مارنے شروع کر دیے. اس کے بعد انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے اوپر حملہ کیا, اس کے بال کھینچ ڈالے, بڑے بال ہیں, اس کا گلا گھونٹ دیا, اور شکر ہے باقی لوگوں نے جا کے وہ بچا لیا, اور بڑی مار دھاڑ کی. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے پولیس کو طلب کیا, وہ کیا چیف جسٹس کا آرڈر تھا ڈپٹی اسپیکر کو الیکشن کرائے, ورنہ پولیس کبھی بھی نہیں جاتی, اٹ واز آرڈر آف دا چیف جسٹس. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے باوجود الیکٹ ہو گیا جو تھا حمزہ شہباز. اب ان کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا, ان کو پتا ہے کہ اس کی میجورٹی ہے. تو اب اس میں زیادہ اڑیاں اور ارفس کرنے کی کیا ضرورت ہے. پہلے گورنر صاحب نے بہت زیادہ نکتہ سنجیاں کی, اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اتنے زیادہ بو کلمونیاں کی کہ بندہ حیران ہی رہ گیا. سیدھی سی بات ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونا چاہیے. ہر بات پہ خود ہی انہوں نے استعفیٰ دیا, جو تھے اپنے بزدار صاحب وہ گزر گئے, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, استعفیٰ غلط تھا. یعنی اس طرح کی ٹیکنیکلٹی جن کا کوئی بیسس نہیں تھا, اس کے اوپر ایک کیوس اور کنفیوژن پیدا کی. بیسیکلی یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح ایک طرح سے کنفیوژن پیدا کر کے اس ایشو کو آگے نہیں جانے دیں گے. اب آخر میں آ کے انہوں نے سارے چیزوں کو چیلنج بھی کیا. اب ایک لارجر بینچ نے آج ایک فیصلہ کیا ہے, وہ سب کو قبول کرنا پڑے گا, اس میں تو کوئی چوائس نہیں ہے. چلے کوئی چوائس نہیں ہے, آپ نے آپ کا پرسپیکٹو آ گیا, کوئی چوائس نہیں ہے. اور عرض کر دوں جی کہ آئین نے 134 یہ جو ہے نا پروونشل اسمبلی کا الیکشن, وہ 130 آرٹیکل سب آرٹیکل 9 کے تحت ہوگا. ٹھیک ہے, جس سے ہوتا ہے کہ پہلا راؤنڈ جب ہوگا, کیونکہ میجورٹی ان دا ہاؤس تو کسی کی بھی نہیں ہے, 186 تو کسی کی بھی نہیں. اب اس کے بعد پریزنٹ اینڈ ووٹنگ, ایگزیکٹلی کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی اکثریت جس کو ووٹ دے گی وہ الیکٹ ہو جائیں گے. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ جو کچھ آج جس طرح جو فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا, آپ ایز اے سینئر قانون دان کیا تبصرہ کرتے ہیں اس فیصلے پہ؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے وہ جو پٹیشن تھی وہ تو اپنی جگہ پہ انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا ہے, اور یہ ہے کہ اٹ از اگین ووٹ آف کانفیڈنس بینگ ساٹ بائی دا چیف منسٹر. ٹھیک ہے, ووٹ آف کانفیڈنس. جی پلیز کنٹینیو. نہ ری الیکشن ہے نہ ری پول ہے. اسی کور میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میری دانش میں اٹس اے کیس آف آسکنگ فار ووٹ آف کانفیڈنس بائی دا سٹنگ چیف منسٹر.
सिटिंग चीफ मिनिस्टर के पास अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं है तो रीपोल वाली जो कंडीशन है उसके तहत मेजॉरिटी तो है, 9 वोटों का फर्क हो या 4 वोटों का फर्क हो, तो ये फिर कल की एक्सरसाइज मोहर लगा देगी कि हाँ हमजा शहबाज शरीफ ही चीफ मिनिस्टर हैं। बिल्कुल, और इसीलिए वे शायद गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, पीटीआई वाले। ऐसा होता तो सरना होता तो क्यों जाते सुप्रीम कोर्ट में, और शायद वो एक्सरसाइज भी फ्यूटाइल हो कि कल 4 बजे तो टाइम रखा हुआ है इलेक्टोरल प्रोसेस का। अब मैं तो चौको कर रहा हूं कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये फ्रस्ट्रेट होगा बाय फिजिकल फोर्स, बाय फिजिकल फोर्स। इन द मीन टाइम दे कैन एक्सेस द सुप्रीम कोर्ट एंड गेट अ वर्डिक्ट जैसे वो चाहते हैं। नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इसी पंजाब असेंबली के हवाले से ही बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर अब होगा क्या। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पंजाब असेंबली के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच का हुक्म आया, कल इजलास होना है। पीटीआई जो है वो अब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। हसन खाबर साहब, जिस तरह से पिछले इलेक्शन में जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा था तो जो हमला हुआ डिप्टी स्पीकर पर, जिस तरह से वो विजुअल्स आज भी रोजाना चलते हैं, तो आज अदालत ने कहा कि कोई ऐसा सीन दोबारा हुआ तो फिर वो तौहीन अदालत होगी। अब कल क्या होगा फिर इजलास में? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अदालत में जा रहे हैं और हमारा गुमान ये है कि अदालतें हमें भी उसी तरह एक्सेस प्रॉम्प्टली जस्टिस देंगी जैसे अब पाकिस्तान में रवाज है कि आप रात गए भी अदालतें खुल जाती हैं, इंसाफ देती हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें भी उसी तरह होगा। दूसरी बात यह है कि जब हम इस पूरे क्राइसिस की बात करते हैं ना और हम कहते हैं कि जी वहां पे ये हंगामा आई हुई और फिर फलानी जगह ये हुआ, तो मुझे एक बहुत बरसों पुराना एक लतीफा याद आता है। इसमें एक बच्चा घर जाके शिकायत करता है अपने वालिद से और वो कहता है जी आज बड़ी ज्यादती हुई मेरे साथ और स्कूल के अंदर मेरी लड़ाई हुई और मुझे 3रा, 5वां और 7वां घूंसा पड़ा। तो उसने कहा तो पहले 4 और 6ठा और 8वां कहाँ? उसने कहा जी वो तो मैंने मारे थे। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप बीच में से चेरी पिकिंग करके कहीं जी ये हुआ। आपको देखना पड़ेगा एक चलती हुकूमत को एक साजिश करके आप लेके जा रहे हैं, लोगों को होटलों में बंद कर रहे हैं, पैरेलल असेंबली के सेशन चला रही हैं और आज हुकूमत जबकि वापस इनकी अपनी है उसके अंदर हमारी जो बूढ़ी खवातीन लीडर यास्मीन राशिद साहिबा और बाकियों के खिलाफ आप इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे दे रही हैं। मुल्क के अंदर जो एंकर्स हैं जो आवाज बुलंद करना चाहती हैं उनको हरासा कर रही हैं और फिर हम ये गिला करें। तो अगर ये गिला करें तो फिर आप मेरी तो समझ से बाला तार। मैं जो आपको पहले बात करना चाह रहा था हसन खाबर साहब, 1 मिनट, ये जितने आपने वाकयात बताए, 1 मिनट, जितने वाकयात बताए, क्या ये सारे वाकयात जस्टिफाई करते हैं जो पंजाब असेंबली में उस दिन हुआ था? बिल्कुल, ईवान में जो हुआ वो अफसोसनाक वाकया था और नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अब आपसे सवाल पूछता हूँ कि ईवान में जो हुआ जस्टिफाई करता है कि आप इस तरह से लोगों को होटलों में बंद रखें, पैरेलल असेंबली के लोगों को हरासा करें, इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे हों, क्या जस्टिफाई करता है? यही सवाल मैं राणा साहब की तरफ मोड़ देता हूं ना, क्योंकि उनकी हुकूमत अभी भी है पंजाब में, उनकी हुकूमत मरकज में भी है। राणा साहब, ये जो हसन खाबर साहब फरमा रहे हैं, एक मैं बात मुकम्मल कर लूं। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को आपको टोटलिटी में देखना पड़ेगा और ये सवाल करना पड़ेगा हमें कि क्या इस फैसला आने के बाद हम समझते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम में इजाफा हो। सियासी इस्तेहकाम वाली बात पे मैं आता हूं, मेरे पास बाकायदा उस पे एक सेगमेंट है, मैं उस पे आता हूं। राणा साहब, ये जो सवाल उठा रहे हैं हसन खाबर साहब, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना किसी न किसी को। देखिए, पढ़े लिखे आदमी है लेकिन जिन लोगों में फंस गए हैं वो इनके मेयार के मुताबिक नहीं है। अब बेचारों की मजबूरी है, ऐसी चीजों को जस्टिफाई करना पड़ता है। मुझे आप बताएं कि जब असेंबली में फौजदारी हो और वो वहां जो बैठे हुए हैं लोग, वो लठ लेके बैठे हुए गुजरात से लोग आए हुए हों और असेंबली हॉल में आके वो लोगों को मारें, तो फिर क्या उसी असेंबली में जाएं बाकी लोग भी और यही फिर क्लैश हो? उसका कौन जिम्मेवार होगा? अब इशू ये था, सेंसिटिविटी ये थी कि बजट पास होना था। अगर बजट पास नहीं होता
تو نہ کسی کو تنخواہ ملتی نہ کسی کا کام چلتا, سارے کا سارا صوبہ جو ہے وہ جیم ہو جاتا. اس لیے یہ مجبوری کی حالت میں گورنر نے ایک سٹیپ لیا, آف کورس اپنے لیگل کنسلٹنٹ کو کنسلٹ کرنے کے بعد, اور اس نے اس سٹیپ کے اوپر بجٹ کو اپروو کرایا. اب لوگوں کی تنخواہیں بھی مل رہی ہیں اور جو باٹل نیکس آئی ہیں ان کو اوور کم کیا جا رہا ہے. یہ تو بڑی ناجوازی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ چونکہ میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں میں ٹانگیں توڑ دوں گا اگر کوئی ادھر آیا. تو یہ مجبوری تھی, حسان صاحب کو پتا ہے ساری بات کا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہے بدقسمتی کی بات کہ اب حوصلہ رکھنا چاہیے. اگر حکومت کو ووٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں اور یہاں بھی ایک لحاظ سے دوسری قوت بن گئی ہے تو آپ برداشت کریں. آگے الیکشن آنے والے ہیں اور الیکشن آپ لڑیں اور اگر آپ جیت گئے تو آپ کی قوت بن جائے گی. اچھا رانا صاحب, آپ ایک سینئر پولیس آفیسر رہے ہیں, آپ کا وہ بھی ایکسپرٹیز ہے, آپ کی وہ بھی ایکسپوئر ہے, آپ کا وہ بھی ایکسپیرینس ہے. آج کہا گیا کہ اگر اس طرح کے مناظر آئے, اس طرح کے واقعات ہوئے جیسے پہلے تھے تو یہ توہین عدالت ہوگی. یہ پھر کس پہ اپلیکیبل ہوگا؟ دیکھیں, توہین عدالت تو پہلے بھی ہوئی تھی, وہ بھی چیف جسٹس کا آرڈر تھا, تو کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں تو کوئی ایم پی اے نہیں کرے گا, باہر سے لا کے بندے یہ ڈال دیں گے, وہ لڑائی کریں گے. تو باہر کے بندے پہ اگر توہین عدالت ہو بھی جائے, آپ اسے فار ایگزامپل 6 مہینے اندر بند کر دیں تو اس کا کیا جاتا ہے, وہ باہر آ جائے گا 2 مہینے بعد. اس لیے بات ساری ایتھکس کی ہے اور جو ایک کیریکٹر کی کمپیشن ہوتی ہے اس کی ہے. نہیں, لیکن انتظامیہ کو بھی کہا گیا ہے نا, انتظامیہ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے. ہاں, انتظامیہ کی ذمہ داری پہلے بھی لگائی گئی تھی, اس لیے تو پولیس وہاں گئی تھی on call of the ڈپٹی اسپیکر. Obviously اس دفعہ زیادہ کوشش ہوگی کیونکہ ایشو زیادہ بلاک ہوا ہے. نو ڈاؤٹ انتظامیہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گی. اگر کوئی جس آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے ایک سینٹی پر آرام سے آئے, اپنے آپ ووٹ دیں, جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ الیکٹ ہو جائے گا, جس کے کم ہوں گے وہ نہیں ہوگا. پھر اگلی باری کا انتظار کرے, تو چھین کے تو نہیں لیا جا سکتا نا کسی کے. ویل سیڈ جی, ویل سیڈ. حسان خاور صاحب, پچھلی بار بھی پولیس نے تو سیکیورٹی کے دینے کی کوشش کی یا دی, لیکن پھر اصرار کیا گیا آپ کی پارٹی کی طرف سے جب پہلا الیکشن ہونا تھا, بجٹ جب آنا تھا, بجٹ پیش ہونا تھا پنجاب کا, کہ نہیں چیف سیکرٹری کو بھی بلائیں, آئی جی کو بھی بلائیں. اب ان کو بطور ایک کرمنل کے وہاں پر کھڑا ہونا تھا, ان کے خلاف تقاریر ہونی تھی, وہ نہیں آئے تھے. لیکن آج بھی لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح سے آرڈر کیا, انتظامیہ کو پابند کیا, یہ کل کا ماحول کیسے بنے گا؟ پھر ویسے ہی بنے گا جیسے سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, اسی طرح انشاءاللہ ٹرانسپیرنٹ اور بڑے اچھے ماحول میں ہوگا اور اسی طرح چلے گا. بات یہ ہے کہ اگر تاریخ کی کتاب میں سے ہم اپنی مرضی کے فرق پھاڑ لیں گے, باقی پڑھ لیں گے, کہانی کچھ اور ہو جائے گی. ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے اسی کو انٹرم بنا دیں گے, 24 گھنٹے کا ٹائم دیں گے, لوگوں کو آنے کا وقت نہیں دیں گے, نمبر گیم جو بھی ہو ہم اس کو متنازع خود بنا دیں گے, اور اس سے اس ملک میں آپ بار بار مجھے اس طرف آنے نہیں دیتے, اس سے اس ملک میں استحکام آئے گا. یہ اچھی بات ہے, لے آئیں. پھر لوگ آج 250 روپیہ لیٹر دے رہے ہیں, کل 300 روپیہ لیٹر پیٹرول دیں گے. اور آپ کے خیال میں کہ اگر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے تو میں آپ کی بات پھر مان جاتا ہوں. پھر یہی کہہ سکتے ہیں. آج یہ حال ہے کہ آپ دیکھ لیں سندھ کے الیکشن کے اوپر ہم نہیں کہہ رہے, آپ حکومت کے اپنے اتحادی چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اپنے اتحادی کہ یہ کیا. تو اب آپ کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھ لیں پنجاب کے ضمنی الیکشن میں رانا صاحب کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ماشاءاللہ بڑے سینئر اور جینیت وہ پولیس افسر رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں انتظامیہ کیا کچھ کر سکتی ہے. میں ضمنی الیکشن پہ آتا ہوں, ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب یہ فرمائیے, اگر کل ہو جاتا ہے الیکٹرل پروسیس تو کیا اس سے پنجاب میں جو ایک آئینی بحران کی صورتحال تھی وہ ختم ہو جائے گی؟ میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ اگر تو اس کو ایکسپٹ کیا جائے پھر تو ہو جائے گی. اگر ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا تو پھر تو وہی اپنا باندر بھی ہے, جانا بھی ہے نا. چلیں یہاں پر رکیے گا ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. ضمنی الیکشن بھی پنجاب میں ہو رہے ہیں, 20 سیٹیں ہیں اور بڑا نمبر ہے یہ. اگر فرض کیا, ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں, کہ اگر 20 کی 20 سیٹیں یا اس میں سے میجورٹی 17-18
पीटीआई जीत जाती है तो फिर क्या होगा? क्या फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा जब इन 20 नशिस्तों के रिजल्ट्स आएंगे? ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के आज के फैसले के हवाले से और फिर पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। हसन खावर साहब, आप आईनी जो बहरान नुमा सूरत हाल थी पंजाब की, उस पर बात करना चाह रहे थे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर फर्ज किया 9 भी नून लीग के नंबर ज्यादा हैं या इत्तेहादियों के ज्यादा हैं, लेकिन 20 का रिजल्ट आना है और कोई प्रीजज नहीं कर सकता कि क्या रिजल्ट आएगा। ये बहरान आपके नजदीक खत्म हो गया या फिर एक जो सिचुएशन है हंग सिनेरियो में खड़े हैं हम? प्रीजज किया जा सकता है जी, मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि आप किस कुर्सी पे बैठी हैं। अगर तो आप आम शहरी हैं और आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, या आप नून लीग या पीपल्स पार्टी में से किसी के वोटर हैं, पंजाब की बात ज़ाहिर नून लीग की बात करेंगे, तो फिर बड़ा वाज़ेह है कि दो वजह है कि आप की जो पार्टी है और ये तमाम जमातें जो हैं, ये महंगाई करते करते IMF करते आई और 2 माह में जो किया वो सबके सामने है। लंबी ब्लेम गेम की बात हो सकती है, लेकिन लोगों के एंगल से आप देखें तो लोग जो हैं वो तो इस वक्त बेचारे पिसे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो शख्स जो इनका नजरियाती वर्कर है, जिसने पिछले 25-30 साल इनके साथ लगाए, आज जब वो देखता है कि शहबाज शरीफ साहब छतरी पकड़ के खड़े हैं बिलावल साहब के साथ और आसिफ जरदारी साहब के साथ बगल गिर है, तो वो तो सोचेगा ना कि मैंने अपने पिछले 30 साल के इस काम में लगाए। तो इस सूरत हाल के अंदर मुझे तो लगता है बात बड़ी क्लियर है कि किधर जा रही है, और वोटों के खिलाफ जो एक गम गुस्सा है वो भी सबके सामने है। लेकिन अगर आप इंतजामिया की कुर्सी पे बैठे हैं तो फिर जाहिर है कि आपको पता है कि आपने इलेक्शन कैसे करवाना है। लेकिन अगर उस तरफ ये बात जाएगी तो मेरे ख्याल में, जो मैंने पहले भी आपसे कहा, कि सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। अदरवाइज PTI मेजॉरिटी सीट से लेके जाएगी और ये दोबारा री इलेक्शन की तरफ जाएंगे और ये मजीद बहरान जो है संगीन होगा और ये चीज सुलझने की तरफ नहीं जाएगी। ये हम माने या ना माने, अब बेशक अगर हम आंखें बंद करने कबूतर की तरह तो हमारी मर्जी है, लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा सियासी बहरान है, और जिस मुआशी बहरान की हम बात करते हैं उसकी जड़ें भी हमारे सियासी बहरान के अंदर है। और ये विदाउट फेयर एंड फ्रेश इलेक्शन, क्रेडिबल इलेक्शन, ये मसला रिजॉल्व नहीं होगा, ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ेगा। राना साहब, आपने डॉक्टर खालिद रांझा साहब की बात सुनी, सीजनड और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, कानूनदान भी हैं। अगर कल वाकई बाय फिजिकल फोर्स इलेक्शन को रोकने की कोशिश की जाती है फिर तो बड़ा मसला बन जाएगा। हम सब के उस्ताद हैं, राजा साहब जो है हम सब उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, ये नहीं, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ये इलेक्शन जो है अंडर आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 के तहत हो रहा है। इसकी बाकायदा गैलरी में जाएंगे मेंबर्स और वो वोट डालेंगे और वोटों की काउंटिंग होगी। तो नहीं, वो तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का एक सिंबॉलिक टर्म में यूज कर रहे थे ना, अदरवाइज उनको भी मालूम है कि जो आज का फैसला आया रीपोल, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह लें, जिसकी मेजॉरिटी है वही चीफ मिनिस्टर बनेगा ना, चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप कह लें जो कि है नहीं। ये तो इलेक्शन है, बाकायदा हाई कोर्ट ने यही अनाउंस किया है। तो चलो चलने दें इसको, इलेक्शन को होने दें। अभी आवाज कट रही थी तो आप, क्योंकि आपने शेरों की बात की है, हसन साहब की आवाज कटने को कहते हैं कि वो आवाज देते हैं कि पहचानी नहीं, ख्यालों में तलाती दिल की हैरानी नहीं जाती। तो मुश्किलात तो हर तरफ हैं, उनको भी हैं, हमें भी हैं। अलबत्ता जितनी ये उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, अपनी हर्डल्स की बात की है या मुश्किलात की बात की है, उन्होंने खुद फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी पिटीशन को एंटरटेन करते हैं, कोई टेम्परेरी इंजंक्शन देते हैं या इंटरवेंशन करते हैं, तो उसका पता चल जाएगा। अगर वो नहीं होता तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट को कॉन्सेंट दिया और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मैं एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन कर रहा था कि अगर PTI ज्यादा सीटें ले जाती है और वो 9 का नंबर भी क्रॉस करके मेजॉरिटी 1 वोट की 2 की ले जाएं ज़मीनी इलेक्शन के बाद, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज दोबारा होगी। देखें, आप प्रिजम्पशन की बात करते हैं, मैं रियलिस्टिक असेसमेंट की बात कर रहा हूं।
ایسا نہیں ہوگا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کرائسس بھی ہے, اکنامک ڈفیکلٹیز بے انتہا ہے لوگوں کی, لیکن جو ایسوسیشن مسلم لیگ کے ووٹر کی میاں نواز شریف کے ساتھ ہے نا, وہ اس طرح ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. چاہے وہ جتنی تکلیف میں ہیں, انہوں نے میاں نواز کو ووٹ دینا ہی دینا ہے. اس لیے ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. یہ ان کی آج ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے, 25 سیٹیں ہیں جتنی بھی ہیں, تو 2-3 سیٹیں ان کی آئیں گی, باقی ساری مسلم لیگ میں ان کی ہوں گی, کیونکہ یہ لائف لانگ ایسوسیشن نہیں ہے, یہ دوسری تیسری نسل میاں نواز کے ساتھ ہے. سو آپ اپنی جگہ پہ ہوپ فل ہیں. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, میرا آپ سے تھوڑا سا لیگل بھی کوشچن ہے یہ کہ اگر کل 4 بجے تک سپریم کورٹ اس پیٹیشن پہ جو کہ پی ٹی آئی نے ابھی فائل کرنی ہے اس پر کوئی سٹے آرڈر نہیں دیتے, تو پھر لاہور ہائی کورٹ کے آج کے آرڈر کے مطابق 4 بجے وہ پروسیس شروع ہو جائے گا. یعنی باقاعدہ جیسے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی اس وقت تک آپ اجلاس ملتوی نہیں کریں گے جب تک یہ ری پول والا پروسیس مکمل نہیں ہوتا, اور پرسوں پھر گورنر صاحب حلف نہیں لیتے. ڈاکٹر صاحب, ہاں جی, ویسے مطلب پھر تو وہ آرڈر پہ عمل درآمد ہو جائے گا نا. اچھا, ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ ظاہر ہے لوگوں نے ووٹ دینا ہے, 20 بہت زیادہ نمبرز ہیں, 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے. اگر پی ٹی آئی فرض کیا زیادہ سیٹیں لے جاتی ہے اور وہ سرپاس کر لیتے ہیں 186 کے مارجن کو, تو پھر کیا پنجاب میں پھر ایک بار دوبارہ ری الیکشن ہوگا چیف منسٹر کا؟ اس کو آپ کہیں گے ووٹ آف کانفیڈنس کہیں گے کہ چیف منسٹر کین بی آسکڈ ٹو ٹیک ووٹ آف کانفیڈنس. یعنی گورنر صاحب پھر ووٹ آف کانفیڈنس کا کہیں گے چیف منسٹر کو. ہاں جی, اور پھر اگر ان کے ووٹ کم ہو گئے تو پھر انہیں وکیل کرنا پڑے گا اور پھر الیکشن ہوگا فار سیٹ آف. آپ بھی لاہور میں ہیں ویسے, 4 حلقوں میں تو وہاں فوج بھی طلب کر لی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, تو لاہور میں آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بائی الیکشن کے حوالے سے؟ بائی الیکشن میں بات تو یہ ہے کہ جو آج کا ماحول ہے پہلے کبھی تھا نہیں, اور ماضی میں جو بائی الیکشن ہے اگر ڈسکے کو نکال دیں بیچ میں سے, نکال دیں ڈسکے کو, تو ماضی میں یہی تھا کہ جو بائی الیکشن میں سرکار بائی الیکشن لے جاتی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک رول پلے کرتی ہے, پردے کا رول ہوئے تابے کا رول ہوئے, یہ دونوں رول ریلیونٹ ہے ووٹ پوائنٹ وچ. اور اگر بائی الیکشن میں عام حالات میں, لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ نہ ہی ہے نہ شی ہے, اس گورنمنٹ کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, یہ نہ محنت کر سکتی ہے نہ روک ڈال سکتی ہے. لہذا اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ کہ بائی الیکشن میں کوئی اسٹیبلشمنٹ رول پلے کرے گی. وہ رول پلے کرے گی اسٹیبلشمنٹ جو اصل والی ہے, دوسری والی نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, آپ نے وقت نکالا. سینیٹر رانا مقبول احمد خان صاحب بہت شکریہ, حسان خاور صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور ناظرین بالکل درست ہے کہ الیکشن جب ہوگا تو اس کے رزلٹ کو پری جج نہیں کیا جا سکتا, وہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور لوگ ابھی تو بہت سارے دن ہیں, لوگ بہت سارا فیکٹر دیکھ کر اپنا فیصلہ کیا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.